बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे मुनहरफ अरकान के हवाले से। एक तो मुनहरफ अरकान ने शोकाज़ नोटिस के जवाब दे दिए हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनको शोकाज़ नोटिस जारी किए थे वो, और दूसरी तरफ मुनहरफ अरकान जो 11-12 की तादाद में हैं जिनको सिंध हाउस से मैरियट होटल लाया गया था। सीनियर सहाफ़ी और एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने जो ख़बर ब्रेक की है और जिस तरीके से वो अयाशी कर रहे हैं मैरियट होटल में, और वहाँ पर उनको लड़कियाँ भी सप्लाई की जा रही हैं, शराब भी सप्लाई किया जा रहा है। जो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इन्वेस्टर्स हैं जो वहाँ पर बैठे हैं, जो कैंडिडेट हैं, इनके उम्मीदवार हैं इलेक्शन के, वो भी वहाँ पर बैठे हैं। किस तरीके से शहबाज शरीफ सुबह 5 बजे जाते हैं वहाँ पर, किस तरीके से राना सनाउल्लाह जाते हैं वहाँ पर, क्या क्या हो रहा है, ऐसी तहलका खेज़ खबर है। उसके बाद भी अगर हमारे इदारे, हमारी अदालतें, हमारा इलेक्शन कमीशन अगर इन्होंने सत्तू पी रखा है तो इनका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि अवाम रोडों पर आ जाए और ख़ुद फिर अपने इंसाफ ले और हकूक़ ले। क्योंकि अगर हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे मुल्क की किस्मत और हमारी कौम और हमारे नौजवानों की किस्मत इन शराबियों के हाथ में है तो फिर ये कौम खुद निकलेगी और इन लोगों को इन होटलों से उठा के बाहर फेंकेगी। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया है, हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है, हमारी आने वाली नस्लों को तबाह करेंगे। जो मामला है एंकर इमरान रियाज़ ख़ान, आप जानते हैं एक बड़ा नाम है, और उनकी जो बात है उन्होंने इनके साथ किया क्या है। 18 मार्च को सिंध असम्बली में एक हंगामा होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर हंगामा आराई होती है और हंगामा आराई होने के बाद ख़बर ये सुनने में आती है कि इनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी सियासत क्या कह रहे हैं, इनकी सियासत ये है कि एक तो चाहते हैं कि इत्तेहादियों को लालच दे के और इमरान खान के ख़िलाफ़ देखें, जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं आप उनका किरदार देख रहे हैं, हमेशा किरदार देखे जाते हैं। आप किरदार देख लें कि उन्होंने 2 काम किए। पहला काम ये किया कि इनको पैसे दिए या टिकट का लालच दिया और इनको अपने पास काबू किया। जब इन्होंने काबू कर लिया, आसिफ जरदारी ने जोड़ तोड़ कर ली, तो इन्होंने सिंध हाउस में पूरा एक तमाशा बना दिया। और सीनियर साफ़ी ने कहा था कि सिंध हाउस चकला बन चुका है, ये अल्फाज थे सीनियर साफ़ी के। और ये इनकी जब खबर ब्रेक हुई थी कि 11-12 वहाँ पर मुनहरफ अरकान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने जो रहनुमा या MNAs और MPAs हैं वो भी सिंध हाउस में हैं, उस वक्त भी यही खबर आई थी कि ये शराब पी के, शराब के नशे में धुत गुल गुबारा करते ये बाहर आए थे और उसकी वजह से इनकी खबर लीक हो गई थी और पता चल गया था कि ये कहाँ पर हैं और किस तरीके से ये सिंध हाउस में इन्होंने पनाह ली हुई है और इनको यरगमाल बनाया हुआ है। और वहाँ पर इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, वहाँ पर इनको अलाउ नहीं है। अभी मैरियट होटल में जो इनके साथ हो रहा है, ये वाशरूम अकेले नहीं जा सकते, इस हद तक इनके ऊपर पाबंदियाँ हैं और इनको यरगमाल बनाया हुआ है। ये जो आज का तहलका खेज़ इंकशाफ है और उन्होंने बड़े बबांगे दौल कहा है कि वो अपनी बात पर कायम है और उन्होंने सोर्स भी बताया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी ने इन्होंने सोचा कि हम एक इत्तेहादियों को ख़रीद लें और इत्तेहादियों को लालच दें, MQM को हम कराची में कोई ओहदा दे दें और पंजाब में ओहदा दे दें, हम काफली को, इस तरीके से हम इत्तेहादियों को कवर कर लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत का तो बेड़ा गर्क हो गया, उनके पास तो अब सिंध नहीं बचने वाला था, पंजाब तो वो भूल गए, खैबर पख्तूनख्वा में उनका कुछ नहीं है, बलूचिस्तान में उनका कुछ नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में उनका कुछ नहीं है, आज़ाद कश्मीर में उनका कुछ नहीं है। उनको तकलीफ यह थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की जमात बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब उनको ललकारा कि अब सिंध भी आपके हाथ में नहीं रहेगा, सिंध भी अब हम आपसे हासिल करेंगे, कौम हासिल करेगी, सिंध के लोगों पर आपने जितना जुल्म करना था आपने कर लिया, मज़ीद जुल्म की इजाज़त हम नहीं देंगे। जब ये सारी चीज़ें सामने आ गईं तो इनको पता था कि ये चाहते थे कुछ भी हो जाए, कोई सूरत निकल आए, हमें हर हाल में बचाना होगा अपने आप को और उसके लिए चाहे हमें पैसा देना पड़े, चाहे सिंध सरकार का सारा ख़जाना लुटाना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें हर हाल में इमरान खान से जान छुड़वाना होगी। ये इनका मकसद था। अब उस मकसद में पहली नाकामी तो ये है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर बन गया है। जो इमरान खान की 3-3.5 साल में उनके वज़रा की नलायकियाँ थीं, वज़ीर आला पंजाब की नलायकियाँ थीं, महंगाई थी, कोरोना की वजह से हालात ख़राब हुए, मुआशी मसाइल बने, बहुत सारी चीज़ें
چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حالات ایسے بنے، احتساب کا جو نعرہ لگایا تھا اس طرح عمل درآمد نہ ہو سکا، بہت ساری چیزیں تھیں جو عوام میں اور ان کے اپنے کارکنان میں تھوڑی بہت مایوسی بھی تھی۔ جب یہ چہرے سامنے آئے اور یہ خوفناک چہرے دیکھنے کے بعد قوم دوبارہ کھڑی ہو گئی اور قوم نے کہا کہ ہماری اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان ہی رہے، اور عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ آج کمالیہ کا جلسہ یہ بتا رہا ہے کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کی جو سوئی ہوئی سیاست تھی اس کو جگا دیا ہے، سوئے ہوئے کارکنان کو جگا دیا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ 18 مارچ کو جب پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ بنتا ہے، کارکنان جاتے ہیں غم و غصہ میں ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ محفوظ مقام ہے میریٹ ہوٹل۔ اب جو میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، جو سما جو گروپ ہے اور سما ٹی وی کے لوگوں نے، اینکر عمران ریاض خان نے، انہوں نے کیا کیا کہ جہاں پر انہوں نے اپنے کمرے لیے تھے اسی میریٹ ہوٹل میں انہوں نے اپنے بھی 2-3 لوگوں کو وہاں پر کمرے دلوائے، اور وہ ان کی ساری جو وہ نوٹ کر رہے تھے ان کی موومنٹ کو، یہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہاں پیسے کون لاتا ہے، وہاں شرابیں کیسے چلتی ہیں، سندھ ہاؤس کی گاڑیاں کیسے استعمال ہو رہی ہیں، لڑکیاں مساج کے لیے آتی ہیں، ساری چیزیں یہ نوٹ کر رہے تھے جس کو آج بریک کیا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں ایم این اے کے، عدیل غلام محی الدین، یہ حافظ غلام محی الدین کا بیٹا ہے عدیل غلام محی الدین، اور یہ اس سارے معاملے کو مینج کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں خبر یہ دی گئی ہے کہ 15 لاکھ روپے کمرے کا، ایک دن کے اور 24 گھنٹے کا جو کرایہ ہے، ان 11 سے یہ ان کے پاس 18 رومز ہیں، 18 رومز کا جو ایک دن کا خرچہ کرایہ ہے، صرف کرایہ وہ 15 لاکھ روپے ہے، اور عدیل غلام محی الدین وہ کیش میں دے رہا ہے اور وہ گاڑیوں میں لاتے ہیں، اور باقاعدہ ان ڈبوں جن پیکٹس میں پیسے لائے جاتے ہیں ان کا رنگ، ان کا سائز، سارا کچھ قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ اور وہاں پر جو کمرہ نمبر 500 ہے وہ کمرہ نمبر 500 ہے شرجیل میمن کے پاس۔ شرجیل میمن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور جن کے کمرے سے بوٹل نکلی تھی شہد کی جب آنریبل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب گئے تھے، تو وہ جو سب سے لگژری اور سب سے مہنگا ترین کمرہ ہے وہ کمرہ نمبر 500 ہے، 5واں فلور ہے یہ میریٹ ہوٹل کا۔ وہاں پر ان کے سارے جو بھی گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ رہنما ہیں عدیل غلام محی الدین، شرجیل میمن، بلاول زرداری، یہ بلا ناغہ ان سے مل رہے ہیں۔ ان کو وہاں پر نہ صرف پیسہ دیا جا رہا ہے، شراب وہاں پر دی جا رہی ہے، اور شراب بھی سندھ ہاؤس کی گاڑیوں سے آتی ہے، وہ اسلام آباد کی شراب نہیں ہے، وہ سندھ ہاؤس کی گاڑیوں سے آتی ہے۔ وہاں پیچھے سے کہاں سے آتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رمیش کمار ہے، رمیش کمار کے بارے میں اینکر عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ مساج وہ کروا رہا ہے، سب سے زیادہ عیاشی وہ کر رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح سے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ ان کو اتنی ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ باہر چلے جائیں۔ انہوں نے اگر واش روم جانا ہوتا ہے وہ باہر کہیں جاتے ہیں، ہوٹل کے اندر باہر وہ لابی میں چلے گئے کہیں بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت لگاتار ان کو ملنے جاتی ہے۔ شہباز شریف صبح 5 بجے کیا کرنے جاتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جب اسلام آباد ہوتے ہیں میریٹ ہوٹل صبح 5 بجے شہباز شریف وہاں جایا کرتے ہیں، اور اس پر بھی خبر بریک کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ وہاں پہ جا رہے ہیں، عطا تارڑ وہاں پر جاتا ہے، یہ وہاں پر ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ وہ نون لیگ کو بھی ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے کہ وہ ان منحرف ارکان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکے، ان سے بات چیت کر سکے، نہیں، ان کے پاس بھی یہ رسائی نہیں ہے۔ باقی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کو ایسا گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس گھیرے میں لے کر وہ نیا پاکستان بنانے چلے ہیں، وہ پاکستان کا مقدر بدلنے چلے ہیں، وہ یزیدیت سے لڑنے چلے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی ایسے لفظ بولتے ہوئے کہ کردار ان کا اپنا ویسا ہے۔ اور یہ باتیں دیکھیں، اب معاملہ ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا، کیونکہ جو میڈیا گروپ ہے اور سینئر صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے کہے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ میریٹ ہوٹل کی جو ویڈیو ہے، سی سی ٹی وی کیمروں کی ویڈیو، وہ ساری نکلوا لیں، ان کا ریکارڈ نکلوا لیں۔ سارے کمرے عدیل غلام محی الدین کے نام پر بک ہیں، ان کے ساتھ ایک اور لڑکا ہوتا ہے واجد، وہ ان سارے معاملات کو دیکھتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں شراب بھی جاتی ہے، وہاں پر لڑکیاں بھی جاتی ہیں، وہاں پر یہ سارے لیڈرز بھی جاتے ہیں۔
ہیں, شہباز شریف بھی گئے ہیں, بلاول بھی جاتا ہے وہاں پر, رانا ثناءاللہ بھی جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اور یہ دیکھنے کے بعد اگر عدالتیں کہیں کہ بتائیں جی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس, کیونکہ شو کاز کا جواب تو انہوں نے دیا, ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا, اور وہ آج خود تسلیم کر بیٹھے ہیں. اور جب انہوں نے شو کاز کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑا اور فلور کراس کرتے ہیں, تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر کون سی چیز ہوگی, پھر کون سا معاملہ ہوگا, پھر عدالتیں کیا دیکھیں گی. میں آنریبل سپریم کورٹ سے یہ کہوں گا کہ اس میڈیا گروپ اور سینئر صحافی کو بلائیں سپریم کورٹ میں, یہ آپ کو ثبوت دیں گے. یہ اس ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, اس ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے شرابی اور بد کردار لوگوں کے ہاتھ اگر ہمارا مستقبل آنا ہے, اور ایسے لوگ جو اپنے مفادات کے لیے یہ سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کا اپنا کردار کیا ہوگا, وہ خود کیا کرتے ہوں گے, جنہوں نے ہمارے ملک پر اتنا عرصہ وہ حکمرانی کرتے رہے ہیں. ان کا اپنا کردار یہ تھا کہ جب وہ منحرف ارکان کو یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو یہ عیاشیاں کروا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے, ہماری نسلیں خطرے میں ہیں, ہمارے ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. یہ جنگ وزیر اعظم کی اب نہیں رہی, یہ جنگ ان بد کرداروں کی رہی ہے اور قوم کی رہی ہے. اور اگر ہمارے ادارے خاموش رہے, اگر سپریم کورٹ نے مصلحت دکھائی, اگر الیکشن کمیشن اسی طرح نواز شریف کی بی ٹیم بن کے رہا, تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اور یہ معاملہ پھر بہت آگے جائے گا. کیونکہ قوم اب ان کو معاف کرنے والی نہیں ہے, قوم ان کو برداشت کرنے والی نہیں ہے. اور قوم کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا موڈ عمران خان کے جلسوں میں اور ان کے جلسوں میں, کہ جہاں بلاول زرداری جاتے ہیں خالی کرسیوں کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں, مریم نواز بلا کے کھانے کھلا کے تقریر کرتی ہیں, اور دوران مریم نواز کی تقریر کے دوران ہی وہ لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو اب نو بول چکے ہیں, اور ایسی نو بول چکے ہیں کہ اب ان کو اور مزید برداشت نہیں کیا جانا. یہ فیکٹس ہیں. اس کے بعد میں پوری قوم سے یہ کہوں گا کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو اپنے اوپر مسلط رہنے دیں گے, یا ہم ان سے چھٹکارا پائیں گے. اور ہمارے اداروں سے بھی, عدالتوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اب ہوش کے ناخن لیں. یہ جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے جو یہ جمہوریت لے کے آ رہے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.